بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری قوم کو مبارک ہو۔ پاکستان نے تیسرا ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں 9 وکٹ کی برتری سے جیت لیا ہے۔ پاکستان کے 2 اسپن بالر نعمان اور ساجد مکمل طور پر کھیل پر چھائے رہے اور 20 وکٹوں میں سے انگلینڈ کی 19 ان دونوں نے حاصل کی، جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جو پچ تھی وہ کتنی اسپنر فرینڈلی تھی۔ پاکستان کو پاس جو ایک سیمر تھا اس کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے morale کے لیے اور قوم جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اس کے morale کے لیے یہ بہت اچھا اور خوشائند بات ہے کہ دوبارہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ یکجا ہو رہی ہے، ٹیم ورک دکھا رہی ہے اور ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیم میں تبدیلیاں کی گئیں وہ بہرحال آنے والے دنوں میں اور بہتر اور امپروو کرتی جائیں گی۔ تو پوری قوم کو میری طرف سے مبارکباد، اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس بات کو، اور وہ ہائی لائٹس ضرور دیکھیے گا، بہت آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ دوسری جو خبر ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لکی مروت پہ ایک مسجد کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا نماز کے دوران، اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی نمازیوں کے اوپر جو حالت نماز میں تھے۔ لیکن شومی قسمت دیکھیں کہ اس میں ایک پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کیڈٹ عارف اللہ جو چھٹی پر آیا ہوا تھا وہ بھی وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے فوراً اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر وہ حس جاگی جس کی وہ تربیت پا رہا تھا۔ ابھی وہ فوج میں افسر بھی نہیں بنا تھا، لیکن اس نے بڑی بہادری اور دلیری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور وہاں سے ان انوسینٹ نمازیوں کو جو بالکل ہیلپ لیس تھے اس نے ان کی جانیں بچائیں۔ لیکن اس پروسیس کے اندر وہ اپنی جان ملک پہ، ان نمازیوں پہ اور اس مسجد کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر گیا اور شہید ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی لمحے ان قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب ملک پاکستان میں، میرے ملک میں، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں مکمل امن ہوگا اور ہم ان دہشت گردوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اگلا جو واقعہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کل جو ڈی چوک پہ جب مظاہرہ ہو رہا تھا جس میں وہ پہنچے تھے خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئے ہوئے تھے میجورٹی، تو ان میں سے کوئی 82 لوگ تھے جو گورنمنٹ نے، اسلام آباد کی پولیس نے اریسٹ کیے، جن میں 3 MP حضرات بھی تھے اور باقی عام لوگ تھے، جن میں سے وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ کچھ پولیس کے جوان اور افسران ہیں، کچھ سرکاری ملازم بھی ہیں جو ان کے اندر تھے، جن کو گرفتار کر دیا گیا۔ تو ان کو کورٹ ہیئرنگ کے بعد 3 پولیس کی جو پریزن وینز ہوتی ہیں وہ لے کے جا رہی تھیں اٹک جیل کی طرف۔ جب وہ ترنول انٹرچینج اس پہ پہنچے ٹول پلازے کے اوپر، تو ظاہر ہے جب آپ ٹول پلازے پہ کوئی گاڑی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے کہ وہاں تھوڑا سا رش ہوتا ہے، وہ گاڑیاں کیو میں لگتی ہیں، اور پھر اگر آپ کے پاس ای ٹیگ ہو تو بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کو اسکین کرتا ہے سسٹم، اور پھر وہ بیریئر کھلتا ہے اور آپ جاتے ہیں، اور ورنہ آپ نے پیسے دے کے ٹوکن لینا ہوتا ہے۔ این ممکن ہے کہ چانس پروبیبلٹی یہی ہے کہ ان گاڑیوں پہ ای ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا کیونکہ ان کا بخل اس کا روٹ نہیں تھا اس طرف آنا جانا، تو وہ سلو ہوئیں اس پروسیس کے لیے۔ تو ان کے اوپر کوئی 10-15 لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کر دیا، ان کے ہاتھ میں سوٹے اور ڈنڈے تھے، لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سارے نقاب پوش تھے، انہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے تھے یا ماسک لگائے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور انہوں نے ان گاڑیوں کو ڈنڈے مارے، ان کے شیشے توڑ دیے گئے، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور جو حکومت کی رپورٹ ہے، پولیس کی رپورٹ ہے، IG صاحب کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے جی کہ یہ حملہ آور تھے، یہ دہشت گرد تھے، انہوں نے ان 22 قیدیوں کو چھڑا لیا اور پولیس جو تھی بے بس ہو گئی، اور وہ اس دوران وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی فائرنگ کی وجہ سے پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، کسی ہاسپٹل میں کوئی ایسی تصاویر یا ویڈیوز نہیں ریلیز کی گورنمنٹ نے جہاں وہ زخمی پہنچائے گئے ہوں، وہ جن ایمبولینسز میں وہاں پہنچے، اس کی کوئی کوریج کی آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر وہ جس ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں تو وہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ اگر وہ زخمی ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں اور ان کی جان کسی کی نہ ضائع ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس دوران یہ 82 قیدی جو ہے ان 10-15 دہشت گردوں نے آزاد کرا لیے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، لیکن پولیس نے بڑی جواں مردی اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ان 82 کے 82 کو دوبارہ پکڑ لیا۔
دوبارہ گرفتار کر لیا اور ان کو دوبارہ ان پریزن وینز میں ڈال دیا اور پولیس کی اور نفری بھی پہنچ گئی. اور اس دوران انہوں نے کلیم کیا ہے جی صاحب نے کہ 4 ہم نے جو مسکرینٹس تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا. کچھ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ہر پولیس کی جو پریزن وین ہوتی ہے اس میں آرمڈ گارڈ ہوتی ہے ساتھ، اور جب آپ 82 قیدیوں کو لے کے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اصولاً یہ کوئی کانوائے ہونا چاہیے تھا کہ 2-3 گاڑیاں آگے ہوتی جس میں آرمڈ ایمونیشن کے ساتھ پولیس کے جوان ہوتے اور 2-3 گاڑیاں پیچھے ہوتی، بیکاز یہ وہ لوگ تھے جو بقول حکومت کے جنہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی اور وہ ایک لشکر کی صورت میں آئے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں، تو ان کو ایک ہائی سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت لے جانا جاتا ہے. اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ آرمڈ گارڈ ضرور ہوتی ہے. تو کہیں یہ خبر نہیں آئی، کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی، کوئی یہ نہیں بتایا گیا آئی جی صاحب کی طرف سے کہ جب دہشت گردوں نے حملہ کیا ان کو چھڑانے کے لیے اور ان کو چھڑا بھی لیا تو جو پولیس کی آرمڈ گارڈ تھی انہوں نے فائر کھولا، انہوں نے کتنے حملہ آور دہشت گرد مار گرائے، کتنوں کو زخمی کیا، کتنوں کو گولیاں لگیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ سارے 82 کے 82 رہا ہو گئے تھے تو وہ کیوں کر دوبارہ اتنی آسانی سے چند ہی لمحوں کے اندر، چند ہی گھنٹوں کے اندر دوبارہ وہ 82 کے 82 پورے پکڑے گئے جن کو گورنمنٹ نے دوبارہ لاک اپ میں بھیج دیا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلیم آتا ہے، ایک شیخ وقاص صاحب کی ویڈیو آتی ہے جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ واقعہ وہاں پہ ہو رہا ہے، پولیس وینوں کو روک لیا گیا ہے اور جو ایس ایچ او ترنول ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے دیا، تنولی صاحب ہیں، وہ ان لوگوں کو وینوں سے باہر نکال کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھاگو یہاں سے، بھاگ جاؤ. تو ان 82 کے 82 نے یہ کہا جی کہ ہم بالکل بھاگیں گے نہیں، ہم گرفتار ہیں، ہم جائیں گے، ہمیں اٹک جیل بھیجا جائے، ہم نے نہیں بھاگنا. بیکاز وہ شیخ وقاص کے بقول وہ 82 لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے تو یہ شاید کوئی اور مقدمہ بنائیں گے یا کوئی اور ایشو کریٹ کریں گے. اس کے اوپر بعد میں جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کی بھی ویڈیو آ چکی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں میرے ایم پی ہیں، اس میں سرکاری ملازم ہیں پولیس کے اور بھی سرکاری ملازمین ہیں، تو ان کو کوئی نقصان پہنچایا گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی اس کی ذمہ داری ایس ایچ او ترنول پہ ہوگی. ان کا جو سٹائل ہے ذمہ داری ڈالنے کا، بیکاز وہ ٹوٹل جو ان کے ساتھ فیاسکو ہوا تھا ڈی چوک والے واقعے کے بعد، جب وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں تھے اور وہاں پولیس نے حلہ بولا تھا اور وہ بھاگ کے وہاں سے پہاڑی رستے سے واپس خیبر پختونخوا پشاور پہنچے تھے. تو اس پر بھی انہوں نے کہا جی کہ ایس ایچ او ترنول ذمہ دار ہے، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ جو متعلقہ ڈی پی او ذمہ دار ہے، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ آئی جی ذمہ دار ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا اس دفعہ انہوں نے ذمہ داری اوپر لے گئے، انہوں نے یہ ذمہ داری انٹیریئر منسٹر تک بھی لے کر چلے گئے. اب آنے والے دنوں میں حالات اور واقعات بتائیں گے، صورتحال بتائے گی کہ جی یہ واقعہ جو ہے، اگر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ہم پولیس کی سیکیورٹی لیپ سمجھیں کہ جی پراپر پروٹوکولز آبزرو نہیں کیے گئے اور یہ 10-15-20 دہشت گرد تھے، انہوں نے 82 بندے رہا کرا لیے، تو یہ تو بڑی پریشانی کی اور بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، یہ ٹالریبل ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو 82 لوگ ہیں جن کو حکومت نے گرفتار کیا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کو آپ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے دوبارہ جیل لے کے جا رہے ہیں، تو 15-20 لوگوں نے ان کو چھڑا لیا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوگا یا ملزم ہوگا تو کہیں بھی 10-15 لوگ ملیں گے تو وہ اس کو چھڑا لیا کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ اگر یہ جو کلیم پی ٹی آئی کر رہی ہے، جو شیخ وقاص صاحب کی ویڈیو ہے اور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی یہ سٹیج ڈرامہ کیا گیا اور یہ اس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی کہ فردر کیسز بنائیں اور صورتحال کو ایگریویٹ کیا جائے. تو یہ بھی بڑی سوچ طلب پہلو ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ ہم سوچیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، کس ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب
ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی اسٹوری میں ایڈ کر لیں, جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2, ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں, افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3, ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا, ایون اپڈیٹس, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4 جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں, اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں, جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن, وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا, اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں, زوم سیشنز وغیرہ. لبلب آپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام, تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں, انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں, یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا امیج ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پہ SCO کانفرنس کرائی, آپ نے IMF کے لون سیکیور کیے, آپ چائنا کو CPEC کی باتیں کر رہے ہیں, آپ برکس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے جو بھی اس کے بعد کارروائی کرنی ہے, IMF سے پیسہ لینا ہے تو پاکستان میں لگانا ہے, برکس سے تعاون لینا ہے تو پاکستان کے لیے لینا ہے, آپ نے SCO سے مدد لینی ہے تو یہاں لینی ہے, اور CPEC جو ہے وہ ہے ہی پاکستان کے اندر. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو دونوں طرف سے آپ اس کو دیکھیں. اگر سیکیورٹی لیپس ہے تو بہت بڑا بلنڈر ہے, اس کے اوپر فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے, IG صاحب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. سم ہیڈز مسٹ رول, ہمیں 1-2 دن میں نظر آنا چاہیے کہ 6, 8, 10 لوگ جو ہیں وہ خالی روٹین میں OSD نہیں بنے, ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا بلنڈر کیوں ہو گیا. اور خدا نخواستہ اگر PTI سچی ہے کہ یہ واقعہ رونمائی نہیں ہوا, یہ وہ دوسرے طریقے سے ہوا ہے جس طرح وہ ایکسپلین کرتے ہیں, تو یہ بھی بڑا سوچ طلب پہلو ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر کے باہر کی دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں, آپ اپنے فورن انویسٹرز کو کیا کنوے کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ریکارڈ میں لوگ آئیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو منرلز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے آئیں, آپ کہتے ہیں آئل ریفائنری کے اندر لوگ آئیں, آپ کہتے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ بڑی اچھی جا رہی ہے, اس میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے یا اس طرح کی سیکیورٹی لیپسز ہوں گی تو حالات تو اچھے نہیں رہیں گے, وہ خراب ہی ہوں گے. اگلی جو بات ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, کہ اب پہلے تو PTI کے جو اکابرین تھے وہ آپس میں الجھتے تھے کچھ باتوں پہ, اب ان کے وکیل بھی آپس میں ایک دوسرے سے ان کی دوریاں ہو گئی ہیں. مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب میں ایک گروپ سے فیصل چودھری صاحب جو ایک وقت 2-4 کیسز میں بڑے پرومیننٹ ہوئے اور انہوں نے ریلیف لی بانی PTI کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے, ان کو گروپ سے نکال دیا ہے اور ان کو کیسز سے علیحدہ کر دیا ہے. ویئر ایز فیصل چودھری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ میں نے چونکہ بانی PTI کو جا کے اصل صورتحال بتائی تھی کہ یہ لوگ پیچھے کر کیا رہے ہیں, یہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ صحیح کام نہیں کر رہے, صحیح پرفارمنس نہیں دے رہے. تو جس کے اوپر بانی PTI نے جب ان لوگوں کی کلاس لی باقیوں کی, تو انہوں نے کہا ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے, کم از کم اس کو تو کیسز سے علیحدہ کر سکتے ہیں. ویئر ایز سلمان اکرم راجہ کا ورژن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ مل کے آئے بانی PTI کو, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصل صاحب کو انہوں نے وہاں سے گروپ سے بھی نکال دیا, جو واٹس ایپ گروپ تھا وکلاء کا, جہاں وہ ساری ڈسکشن کیا کرتے تھے, بڑی امپورٹنٹ اور سینسٹیو باتیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو وکلاء کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی مسٹرسٹ آ چکا ہے اور ایک دوسرے سے کھینچا تانی جو وہ ہو رہی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ ایک ٹسل, ہم یہ ایک جھگڑا دیکھیں گے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو سارا PTI کے لوگوں کا انٹرسٹ اور محبت اور اٹینشن ہے وہ عمران صاحب کی بیگم صاحبہ کی طرف تھی, بشا بی بی کی طرف تھی. ان کو رہا کرانے کے لیے ان کی کورٹ ہیئرنگز اور پروسیڈنگز میں وکلاء جاتے تھے, سب کچھ جاتے تھے. ویئر ایز جب عمران خان کی سگی بہنیں گرفتار ہوئیں جو ٹوٹلی انوسینٹ سویلینز, ان کا کوئی تعلق نہیں کسی پارٹی ہائرارکی سے, کہیں بھی کچھ نہیں, وہ تو اپنے بھائی کی محبت میں میدان عمل میں آئیں اور وہ گرفتار ہو گئیں. تو ان کے لیے نہ تو ان کو کوئی PTI کا لیڈر ملنے گیا جیل میں, نہ کسی نے ان کی, جب وہ عدالت سے رہائی ہوئی تو وہاں کو موجود تھا. اور مجھے یقین کامل ہے, ابھی میں کنفرم تو نہیں کر سکتا, کہ جتنے وکلاء تھے وہ بھی انہوں نے اپنے ذاتی ریسورسز سے انگیج کیے, جنہوں نے جا کے ان کی رہائی کا بندوبست کیا اور ان کا کیس پلیڈ کیا کنسرنڈ کورٹس کے سامنے اور اس طریقے سے. تو اب
یہ نظر آتا ہے کہ یہ ٹسل جو ہے یہ آگے بڑھے گی، یہ کھینچا تانی جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہی رہتے ہیں خاصے عرصے تک تو پیچھے پارٹی کو کون کمانڈ کرے گا، کیونکہ جو 5 7 8 مین لیڈرز ہیں ان کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے رویے سے لگتا ہے کہ دے آر نو لانگر سنسیئر ٹو دا پارٹی، ان کے رویے سے لگتا ہے کہ جی وہ عمران خان کی رہائی میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ چیزیں مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جو نظر آتا ہے تو ہم نے اسی کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا، اسی سے اسیسمنٹ اور ویلیویشن لینی ہے نا جی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ 26ویں ترمیم میں جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا پی ٹی آئی کے کابرین نے اور جو ان کے تھے لوگ ایم این ایز وغیرہ، مطلب وہ جو ایم این ایز ہیں انڈر دی گارب کے جی وہ گرفتار نہ ہو جائیں، تو بات یہ ہے کہ وہ کس دن کے لیے ایم این اے بنے ہیں؟ وہ ساری عمر خیبر پختونخوا میں چھپے رہیں گے، وہاں وہ سیف ہیون میں رہیں گے، یا ان کے گیسٹ ہاؤسز میں اور ان کے اس میں رہیں گے اور وہیں کھائیں پئیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دن تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا، وہ وہاں پر آتے، موجود ہوتے، ان میں سے کوئی گرفتار ہوتا تو پی ٹی آئی کے جو اندر پہنچ گئے تھے وہ کلیم کرتے اسپیکر کو کہ جی یہ 6 بندے ہمارے آ رہے ہیں، ہم نے ووٹنگ میں شامل ہونا ہے، آپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو گورنمنٹ کبھی ایسا کام نہ کرتی، وہ لوگ وہاں پہنچتے، وہاں اپنی رائے دیتے، بحث کرتے، آرگیومنٹ کرتے، ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کے شاید کوئی 2 4 لوگ اور موٹیویٹ ہو جاتے ان کے حق میں۔ اور دوسری چیز میں ابھی پھر دہراؤں گا کہ وہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی تھی، اس میں یہ 3 لوگ جو نہیں گئے پی ٹی آئی کے، میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے تھا، وہاں پر یہ اپنی رائے دیتے، جس کینڈیڈیٹ کو یہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے جس جسٹس کو، اس پہ اپنا وزن ڈالتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی دلیلوں میں اتنی ڈیپتھ ہوتی کہ شاید ایک آدھا بندہ اور ٹوٹ کے آ جاتا اور وہ 5 ہو جاتے، 7 ہو جاتے، تو کم از کم کو فائٹ بیک یا کوئی ٹف ٹائم تو دیتے گورنمنٹ کو۔ یہ بالکل سٹنگ ڈکس کی طرح انہوں نے کہا جی ہم بائیک آؤٹ کریں گے اور نہیں کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خاصی کھینچا تانی، یہ ٹینشن، یہ ٹگ آف وار ہوگی، جہاں پہ کہ پارٹی کا اصل لیڈر کون ہے، کون سامنے آئے، کون لیڈ کرے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پارٹی کے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو سامنے کریں اور وہ پارٹی کو لیڈ کریں عمران صاحب کی ایبسنس میں۔ میرا یہ خیال ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی بہنیں بھی ہیں جو اب وہ ایکٹیو ہوں گی پولیٹیکلی، کہ ان کو بھی جو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی ایگزیکٹلی، وہ کلک نہیں کر پا رہی ان کو۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بڑی پروقار تقریر تھی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان سے حلف لیا، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جب حلف کے الفاظ ادا کر رہے تھے تو نہ کوئی اٹکا، نہ کوئی غلط پروننسیشن ہوا، نہ کوئی چیز ہوئی۔ جس طرح ہم پہلے پاسٹ کے جو حلف ہوتے رہے ہیں ٹاپ لیول کے، ان میں دیکھتے رہے ہیں کہ جی یا وہ ورڈ سکپ کر جاتے ہیں، یا وہ فمبل کر جاتے ہیں، یا ان سے وہ پروناؤنس نہیں الفاظ ہو سکتے صحیح۔ تو یہ الحمدللہ پایا تکمیل پا چکی ہے، اور ساتھ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی نے 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے، جس میں وہ تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھیں گے، جتنے کو سپریم کورٹ میں سب موجود ہیں، اور وہ اپنا فیوچر کورس آف ایکشن اور لاہے عمل ڈسکس کریں گے، اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی وہ دیں گے اور پالیسی دیں گے کہ کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کو اور جوڈیشری کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آتی ہیں تو لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ نیچے آپ نے اپنی رائے اور کامنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ترنول کے واقعے میں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی پاکستان نے جو کرکٹ میچ جیتا ہے اس پہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں ہماری ٹیم جو ہے صحیح پرفارم کر سکے گی اور یکجا ہو کے اچھا ایک مظاہرہ کرے گی اور آگے بڑھے گی۔ اور باقی یہ جو وکلاء کے اندر ٹینشن اور ٹسل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کوئی بات ہے، تو اس کو بھی ہم سے شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت محترم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔